بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن ابو جہل اور ولید بن مغیرہ نے مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام میں قتل کر دیا جائے، اور طے یہ پایا کہ جب رسول خدا مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے تو اس وقت ولید ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دے گا۔ نماز کا وقت ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول نماز پڑھنے کے لیے مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے نماز شروع کی تو ابو جہل نے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ اٹھو اور پروگرام کے مطابق محمد کو قتل کر دو۔ نعوذ باللہ۔ ولید وہاں آیا جہاں رحمت العالمین نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اس وقت عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرت کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے دکھائی نہ دیتے تھے۔ وہ حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور اسے کہا، مجھے محمد کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن وہ خود کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہ سن کر ابو جہل اور اس کے خاندان کے افراد اٹھے۔ انہوں نے آپ کو مسجد الحرام میں بہت تلاش کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں مصروف تھے۔ ابو جہل لعین نے ایک پتھر اٹھایا اور چاہا کہ حبیب خدا کے سر اطہر پر مارے، لیکن خدا کی قدرت سے وہ پتھر اس کے ہاتھ سے چپک گیا۔ اس نے پتھر کو ہٹانے کی بڑی کوشش کی لیکن جدا نہ ہوا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو جہل آپ کے پاس آیا اور کہا، خدارا اس پتھر کو میرے ہاتھوں سے جدا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اس کے ہاتھ سے پتھر جدا ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ابو جہل نے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور چاہا کہ حالت سجدے میں پڑے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گرائیں، لیکن جیسے ہی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، جیسے ہی میں نے پتھر مارنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سانڈ دم اٹھائے میری طرف آ رہا ہے۔ میں اگر آگے بڑھتا تو وہ مجھے مار ڈالتا۔ ایک دفعہ نضر بن حارث نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر جیسے ہی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ پھر اس نے ابو جہل سے کہا، میں جیسے ہی قتل محمد کے ارادے سے آگے بڑھا تو مجھے سیاہ رنگ کے سانپ دکھائی دیے جو منہ کھولے میری طرف آ رہے تھے، اس لیے میں ڈر کے مارے واپس آ گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے کہ عرب میں فضیل بن عمیر نامی ایک شخص رہتا تھا جو بت پرست تھا۔ اس میں ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں اور اصول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ ایک مرتبہ اس نے پروگرام بنایا کہ وہ مکہ جائے اور رسول خدا کو جا کر قتل کر دے۔ وہ شخص مکہ آیا اور مسجد الحرام گیا۔ اتفاق سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے روبرو ہوئے تو آپ نے فرمایا، کیا تو فضیل ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہاں کیا نیت لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا، میں بیت اللہ کی طواف کی نیت سے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا سے مغفرت طلب کر اور اس کے حضور توبہ کر اور اس کے دین سے تمسک اختیار کر۔ شیطان نے تیرے دل پر پھونک ماری ہے اور اس نے تجھے ایک ایسے فعل کے متعلق دھوکہ دیا ہے جسے صرف وحشی افراد ہی سر انجام دیا کرتے ہیں، اور وہ فعل قتل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات سن کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کا رواں رواں کانپنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ
وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ اسلام لے آیا اور بعد میں اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ کو ہر قیمت پر قتل کر کے رہیں گے۔ خدا نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اسی لیے آپ کے دشمنوں نے آپ کے خلاف جتنی بھی سازشیں کی وہ سب کی سب ناکامی سے دوچار ہوئی۔ جب جنگ خیبر حضرت علی علیہ السلام کی بے مثل شجاعت سے اختتام پذیر ہوئی اور مسلمانوں کو بودیوں پر فتح حاصل ہوئی تو ایک یہودی عورت نے خیبر کا بدلہ لینے کے لیے حضرت کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ معروف یعقوبی کے بقول وہ عورت مرحب بن حارث کی بہن زینب تھی۔ اس نے ایک بکری کو ذبح کیا، اس کے گوشت کو بھونا اور اس پر مہلک زہر ڈال کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی اور اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور ہدیہ پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم کے مالک تھے، آپ کسی کا ہدیہ رد کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے اس عورت کا ہدیہ بھی قبول کیا۔ آپ نے بکری کے گوشت کا لقمہ خواب میں لیا اور منہ میں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے بکری کے گوشت میں بولنے کی قوت عطا کی اور اس سے یہ آواز آئی، یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت سے ہاتھ ہٹا لیا۔ آپ کے اس طرز عمل سے یہودی عورت کو یقین ہو گیا کہ حضرت اس کی خیانت سے واقف ہو چکے ہیں اور وہ اس سے انتقام لیں گے اور حضرت کے پیروکار اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نہیں معلوم وہ اسے کیسی کیسی ایذائیں دے کر قتل کریں گے اور یہ انتقام صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کے پورے قبیلے سے اس خیانت کا انتقام لیا جائے گا۔ الغرض اپنا تاریک مستقبل سوچ کر وہ عورت تھر تھر کانپنے لگی۔ رحمت العالمین نے کسی غصے کا اظہار کیے بغیر اس سے فرمایا، اے عورت، تو نے یہ جرم کیوں کیا ہے؟ کیا میں نے تجھ سے کوئی برائی کی تھی؟ یہودی عورت سوچنے لگی کہ وہ کیا جواب دے کہ وہ خطرہ سے بچ سکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ، میری طرف سے معذرت قبول کریں، میں آپ کا امتحان لینا چاہتی تھی اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا کہ میں انہیں زہر آلود کھانا پیش کروں گی۔ اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ اس زہریلے کھانے کو نہیں کھائیں گے، اگر وہ نبی نہیں ہوں گے تو زہریلا کھانا کھا کر ہلاک ہو جائیں گے۔ رحمت العالمین نے اس عورت کو معاف کر دیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی، چنانچہ وہ اپنے دامن میں ناکامیاں سمیٹ کر واپس چلی گئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوجی دستہ لے کر مشرکین کے ایک گروہ سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مشرکین مقام ذی امر پر آپ کے مقابلے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ جب مشرکین نے اسلامی لشکر کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھا تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ رسول خدا اور آپ کے صحابہ نے ان کے انتظار کے لیے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اس دوران کچھ بارش ہوئی جس سے حضرت کا لباس بھیگ گیا۔ آپ نے اپنے پڑاؤ کو چھوڑا، کچھ دور درختوں کا جھنڈ تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے اور اپنے کپڑے خشک کرنے کے لیے درختوں کے ٹہنیوں پر پھیلا دیے۔ پھر آپ ایک طرف جا کر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھیوں سے دور ایک درخت کے نیچے سوتے ہوئے دیکھا تو وہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مشرکین کا سردار وہاں آیا جہاں آپ سوئے ہوئے تھے۔ اس نے تلوار بلند کر کے آپ سے کہا، محمد بتاؤ اس وقت میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بچا سکتا ہے۔ آپ کا جواب سن کر اس کے بدن پر کپکپی طاری ہوئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کی تلوار اٹھائی اور فرمایا، بتاؤ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پھر اس نے آپ سے معذرت
طلب کی، حضرت نے اسے معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویا دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔